الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں اور بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک نوجوان صحابی جن کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہاتھ پکڑا شفقت میں، اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یا معاذ واللہ انی لأحبک، کہ میاں معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو ذات سارے عالم کی محبوب ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو کتنی بڑی اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں تو ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں کہ حضور کسی امتی سے فرما دیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا: یا معاذ واللہ انی لأحب۔ یہ محبت کس بنیاد پر تھی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، مالدار تھے، بلکہ یہ محبت تھی ان کی دین کے لیے قربانی دینے اور دین کا شوق رکھنے کی بنیاد پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل 18 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 35 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ کتنے سال ہوئے اسلام کی حالت میں؟ 17 سال ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس نوجوانی کے عالم میں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ صحابہ میں حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اعلمہم بالحلال والحرام۔ ہیں جوان، کم عمر ہیں، اور حضور نے جب یہ فرمایا ہوگا تو ان کی عمر 25-26 سال نہیں ہوگی۔ اس میں فرما رہے ہیں صحابہ کی جماعت میں ان کو امتیاز ہے، عالمہم بالحلال والحرام۔ ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر معاذ حیات ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر کے جاتا۔ اتنی بڑی اہمیت اور حیثیت کے آدمی ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے تو اس کی خیر خواہی بھی تو چاہتا ہے نا۔
میں تمہیں تاکیداً وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ معاذ جیتے جی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنا ذکر کرنے اور اپنا شکر بجا لانے اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ دعا کرو ہر نماز کے بعد۔ تو اپنے چہیتے صحابی کو آپ نے یہ دعا سکھلائی کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو سکھلائیں، وہ پھر آگے بڑھائیں، وہ پھر آگے بڑھائیں، جب تک یہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ جس کو یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ ذکر، شکر، حسن عبادت۔ زبان ذکر میں تر رہے، دل شکر سے معمور رہے، عبادت اچھی طرح ہو تو پکا مسلمان بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور یہ بن نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اس لیے مدد مانگی جا رہی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مدد ضروری ہے۔ مدد نہ ہو تو زبان نہیں چل سکتی، مدد نہ ہو تو شکر کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، مدد نہ ہو تو عبادت بھی کوئی اچھی طرح کر نہیں سکتا۔ یہ پیغام بھی دیا اس میں کہ تم 30 مار خواہ مت بننا کہ میاں ہم نے یوں کیا، ہم نے وہ کیا۔ نہیں، اللہ کی مدد ہوگی تو تم کرو گے، اللہ کی مدد ہوئی تو تم نے کیا، ورنہ تم کچھ نہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کی عبادت کر لیں، مدد آپ کی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا مگر مسجد میں نہیں آتے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے، صحت مند ہیں، کوئی مشغلہ بھی نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے سن بھی رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی مدد نہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ اور ایک آدمی چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، مگر اذان کی آواز آئی تو بے چین ہے، میں کیسے مسجد پہنچوں؟ سہارے سے آئے گا مگر آئے گا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، توفیق۔ ابھی چند دن 2-3 دن پہلے ایک جگہ پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو واقعی مجھے بڑی قدر آئی۔ ایک انتہائی بوڑھا آدمی، میں سمجھتا ہوں 95 سال سے زیادہ کی عمر ہوگی اس کی، لرز رہا تھا، وہ سہارے سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر جماعت میں شامل ہوا اور بہت ہی ہلکے ہلکے واپس جا، اس نے ڈنڈا بھی مسجد سے باہر اپنا رکھ رکھا تھا چپل کے پاس۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ کو اس بندے پر کیسا رحم آ رہا ہوگا، کیسا پیار آ رہا ہوگا، کیسا ترس آ رہا ہوگا۔ یہ تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو جب دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی بڑے سے بڑی مشکل حالات میں بھی کام کر گزرتا ہے۔ دل میں جذبہ نہ ہو تو لیٹا رہے گا، بیٹھا رہے گا، کر نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں۔ اس لیے یہ دعا تو ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، سب کو سکھلائی جائے، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، سب کو بتائی جائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ پڑھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے،
نہیں یاد ہو تو اس کا ترجمہ تو یاد ہو ہی جائے گا کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر شکر حسن عبادت کی توفیق دے، اتنا تو یاد ہو ہی جائے گا۔ اور گھر میں جاؤ تو عورتوں کو سکھلاؤ، بچیوں کو سکھاؤ، بیوی کو سکھلاؤ، ماں ہو تو اس کو سکھلاؤ، کوئی آپ سے ملنے آئے کہیں آپ جائیں وہاں سکھاؤ۔ یہ تو تحفہ ہے حضور کا جو اپنے چہیتے صحابی کو کیا ہے دیا ہے آپ نے۔ جتنا بھی عام کرو گے اور جہاں تک بھی یہ پہنچے گا انشاءاللہ اس دعا کے اجر میں آپ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ آپ ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پہنچاؤ گے آگے تک۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، پوری امت کے لیے خیر عافیت رحمت کے فیصلے فرمائیں، ہر قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔